الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میں ہوں اکرم مسعود، آپ کا ہوسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیسفل فیملی الف اکیڈمی کے اس ویڈیو میں آپ تمام ناظرین کا خوش آمدید۔ آج ہم اس ویڈیو میں بہت ہی اہم دو سوال لے کر آئے ہیں۔ پہلا ہے کہ روزہ کن کن صورتوں میں چھوڑی جا سکتی ہے، اور دوسرا ہے کہ چھوٹے ہوئے روزوں کا قضا کب کریں، اور اگر نہ کر پائیں تو اس کا کیا حل ہے۔ تو اس کا جواب مولانا امتیاز دیں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت سارا کمنٹس اور شیئر کے ذریعہ ہماری حوصلہ افزائی کی، تو آپ ایسے ہی ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ ناظرین، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نماز کا ہر لفظ سمجھ میں آئے اور قرآن کی ہر آیت عربی میں ہی سمجھ میں آ جائے، اور آپ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب محسوس کر سکیں؟ یہ ہم سب کی خواہش تو ہے، لیکن کیا کریں، ہر کسی کے پاس عربی سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، یا گرامر بہت مشکل لگتی ہے، یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کریں۔ لیکن یہ اب مشکل نہیں رہا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن میں 600 صفحات ہیں، اور ہر صفحے میں 15 لائنز ہیں، اور ہر لائن میں تقریباً 9 الفاظ ہیں، اور ہر پیج میں تقریباً 130 الفاظ ہیں۔ تو ٹوٹل قرآن مجید میں تقریباً 78,000 الفاظ ہوئے، اور ان میں سے 125 الفاظ ایسے ہیں جو کہ 40,000 دفعہ قرآن میں ریپیٹ ہوئے ہیں۔ تو پیسفل فیملی الف اکیڈمی قرآن کے 125 الفاظ سکھانے میں آپ کی مدد کرے گی۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین، سب سے افضل وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری میں کہ بہترین، اگر آپ بہترین آدمی بننا چاہتے ہیں، سب سے افضل بننا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ آپ قرآن پڑھ سکیں۔ اگر نہیں جانتے تو قرآن کو سیکھیں۔ لیکن اکثر لوگ ایکسکیوز بناتے ہیں کہ بہت ایج ہو چکی ہے، ہماری شادی ہو چکی ہے، ہمارے بال بچے ہو چکے ہیں، ہم جو ہے قرآن کو نہیں سیکھ پائیں گے، بہت مشکل لگتا ہے۔ اگر آپ کی بھی یہی سوچ ہے تو آپ ابھی اس کو بدل ڈالیں، اپنی سوچ کو بدل ڈالیں، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ تحقیق کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ذکر کر۔ تو آئیں قرآن سیکھیں آسان اور تجوید کے ساتھ۔ آپ ہمارے پیسفل فیملی الف اکیڈمی کے فیس بک پیج کو لائک کریں تاکہ ہمارے ایسوسیٹ آپ تک پہنچ سکیں۔ اب میں ویڈیو کی طرف آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور مولانا امتیاز ندوی سے گزارش کرتا ہوں کہ پہلا جو سوال ہے ہمارا کہ روزہ کن کن صورتوں میں چھوڑی جا سکتی ہے، یہ وہ بتائیں ہمیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 185، فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ۔ ترجمہ، تم میں سے جو بھی رمضان کے مبارک مہینہ پائے اسے چاہیے کہ وہ اس ماہ کا روزہ ضرور رکھے، اور جو مریض ہو یا مسافر ہو وہ دوسرے دنوں میں اتنے ہی دنوں کے روزے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، نہ کہ تنگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جہاں یہ فرمایا کہ تمام مسلمانوں کو جو بھی اس ماہ رمضان المبارک کو پائے وہ اس کا روزہ ضرور رکھے، وہیں آگے یہ بھی فرما دیا اگر کوئی مریض ہے یا مسافر ہے
تو پھر اسے رخصت ہے، وہ چاہے تو اس روزے کو ابھی چھوڑ کر دوسرے دنوں میں ان روزوں کی قضا کرے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، تنگی نہیں۔ اسی لیے اگر کوئی بیمار ہے یا بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، اور طاقت تو ہو لیکن روزہ رکھنے سے مرض کے بڑھ جانے کا یا تاخیر سے شفا پانے کی امید ہو، تو پھر ان کے لیے رخصت ہے، اگر وہ چاہیں تو روزہ نہ رکھیں بلکہ بعد میں ان روزوں کی قضا کریں۔ اسی طرح اگر کوئی حاملہ عورت ہے اور روزہ رکھنے سے بچے کو یا ان کی جان خود کو اگر نقصان کا اندیشہ ہے تو پھر ان کے لیے بھی رخصت ہے، وہ چاہیں تو روزہ نہ رکھیں، بعد کے دنوں میں ان روزوں کی قضا کریں۔ اسی طرح اگر کوئی اپنے بچے کو یا دوسرے کے بچوں کو دودھ پلاتی ہے اور روزہ رکھنے سے اندیشہ ہے کہ دودھ میں کمی آ جائے گی جس سے بچے کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو ان کے لیے دودھ پلانے والی عورتوں کے لیے بھی رخصت ہے، اگر وہ چاہیں تو روزہ ابھی نہ رکھ کر بعد میں ان روزوں کی قضا کریں۔ اسی طرح شرعی مسافر جو ہے، شرعی مسافر یعنی 48 میل تقریباً 77 کلومیٹر کی سفر کی نیت کر کے اگر کوئی اپنے گھر سے نکلا ہو تو شرعی مسافر کہلاتا ہے۔ ان کے بھی اجازت ہے، اگر وہ چاہیں تو روزہ نہ رکھ کر بعد میں اپنے روزوں کی قضا کریں۔ لیکن اگر چونکہ ابھی سفر بڑا ہی پرسکون ہوا کرتا ہے، پہلے کے دور کی طرح گھوڑوں اور گدھوں پر سواری نہیں ہے، بلکہ آج کل بڑے آرام دہ سواری دستیاب ہو چکے ہیں، اسی لیے اگر سفر میں تکلیف یا دقت نہ ہو تو افضل مسافر کے لیے یہ ہے کہ وہ روزہ رکھ لے، لیکن اگر تکلیف ہو تو پھر ان کے لیے بہتر ہے کہ روزہ نہ رکھیں۔ تکلیف چاہے خود کو ہو یا دوسروں کو، انہیں روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ جیسے کہ آج کل لاک ڈاؤن کے دور میں ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں جانے کی سہولتیں ختم کر دی گئی ہیں، بسیں ٹرینیں سب بند کر دی گئی ہیں، تو لوگوں نے پیدل سفر کرنا شروع کر دیا ہے، لہٰذا اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اس سے لگتا ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو چل نہیں پاؤں گا، تو ان کے لیے بہتر ہے کہ ابھی روزہ نہ رکھیں بلکہ گھر میں جا کر پہلے رمضان کے روزے رکھے اور رمضان گزرنے کے بعد جتنے روزے چھوٹے تھے اتنے کی قضا کریں۔ اور اگر کوئی ہے جنہیں لگتا ہے کہ میں سفر تو کر لوں گا لیکن تھوڑی بہت رفتار میں سستی آ جائے گی، لیکن چونکہ سستی آنے سے اگرچہ کہ انہیں تکلیف نہیں ہو رہی ہے، لیکن آج کل کوئی اکیلا سفر نہیں کر رہا ہے، ایک بڑے قافلے کے ساتھ ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں سفر کیا جا رہا ہے، تو اگر ان میں صرف ایک کی اگر رفتار کم ہو جاتی ہے تو اس سے پورے قافلے والے کو تکلیف پہنچے گی، سب کو جلد سے جلد اپنے گھر پہنچنے کی ارمان ہے، چاہت ہے، تو ان کو صرف ایک آدمی کی وجہ سے اپنے رفتار کو کم کرنا ہوگا۔ اسی لیے اگرچہ کہ یہاں پر اسے خود کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے لیکن دوسرے قافلے والوں کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے، اسی لیے ان کو بھی اختیار ہے اگر وہ چاہیں، بلکہ ان کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں بلکہ بعد کے دنوں میں ان کی قضا کریں۔ اور اگر روزے کی حالت میں روزہ کوئی رکھا ہوا تھا پھر اس نے سفر کا ارادہ کیا تو اسے اختیار نہیں، اسے یہ چھوٹ نہیں کہ وہ روزہ توڑ دے، بلکہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ وہ مکمل کرے، اس کے بعد بقیہ دنوں میں اسے اختیار ہوگا روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کا۔ اسی طرح کوئی پہلے سے مسافر تھا، پھر روزے کے ابھی دن گزر ہی رہے تھے، روزے کا بھی دن چل ہی رہا تھا، اس کا ٹائمنگ ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ وہ مسافر مقیم ہو گیا، یعنی اپنے گھر پہنچ گیا یا اپنی منزل پر پہنچ گیا جہاں کم سے کم اسے 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہے، وہاں پہنچ گیا، تو پھر اس کو چاہیے کہ اس دن جب وہ پہنچا ہے، یعنی لگ بھگ اگر وہ 4 بجے پہنچا ہے اور وہاں افطاری 6 بجے یا 7 بجے ہو رہی ہے، تو پھر اسے پہنچنے کے بعد بقیہ دن کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مسافر بہت جلدی پہنچ گیا اپنے گھر کو، یعنی نصف نہار شروع سے پہلے، جو کہ زوال سے لگ بھگ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے کا وقت ہوتا ہے، اگر وہ اتنا جلدی گھر پہنچ گیا اور حال یہ ہے کہ وہ صبح صادق سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا،
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے کی نیت کر لے، اس لیے کہ روزے کی نیت کرنے کا بھی وقت باقی ہے، اس کے نیت کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اور روزہ رکھنا وہ اس کے لیے چھوٹ نہیں ہے کہ وہ روزے کی نیت نہ کرے اور روزہ نہ رکھے، بلکہ اس کے لیے یہی لازم اور ضروری ہے کہ وہ نیت کر کے روزہ رکھے۔ اور اسی طرح اگر کسی کو قتل کی دھمکی دی جائے، کہا جائے کہ اگر تم روزہ نہیں توڑو گے تو میں تمہاری جان لے لوں گا، اور قوی امید ہے کہ وہ اس پر قادر بھی ہے جان لینے پر، تو پھر انہیں اختیار ہے، اگر چاہے تو روزہ نہ رکھیں، روزہ توڑ دیں، انہیں روزہ توڑنے کا پوری اجازت ہے۔ باقی جب روزہ توڑ دے گا تو باقی دنوں میں یعنی روزہ رمضان گزرنے کے بعد اپنے روزے کی قضا کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بیماری یا بھوک پیاس کی شدت اتنی غالب ہو جائے کہ جان جانے کا خطرہ ہو جائے، وہ روزہ رکھا ہوا تھا، بیمار پڑ گیا، یا بھوک یا پیاس کی اتنی شدت غالب ہو گئی، اس سے لگنے لگا کہ اگر اب میں روزہ نہیں توڑوں گا تو میری جان چلی جائے گی، تو اس کے لیے نہ صرف اجازت بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ توڑ دے اور اپنی جان کو بچائے، بعد میں اپنے روزے کی قضا کرے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے ایام حیض میں اور نفاس کے دنوں میں ان کے لیے اجازت ہی نہیں بلکہ ان کے لیے ان دنوں میں روزہ رکھنا جائز ہی نہیں، یعنی اگر کوئی ایام حیض یا نفاس میں روزہ رکھ لیتا ہے تو ان کا روزہ قابل قبول نہیں ہوگا، بعد کے دنوں میں انہیں روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ بیمار ہے، مسافر ہے، یا حیض و نفاس والی عورتیں ہیں، تو ان کے لیے رمضان کے روزے رکھنا جس طرح رمضان کے روزے چھوڑنے کی اجازت ہے، اسی طرح انہیں دن بھر کھانے پینے کی بھی اجازت ہے، لیکن ان کے لیے بھی بہتر ہے کہ روزے داروں کے احترام میں، رمضان المبارک کے احترام میں ان کے لیے لازم ہے کہ روزے داروں کے سامنے نہ کھائے پیے۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ تھا کہ قضا کے روزے یعنی جو روزے چھوٹ گئے وہ ان روزوں کی قضا کب کی جائے، اور اگر قضا نہیں کر پائے تو ان کا کیا حل ہوگا۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے روزے چھوٹ گئے تو جب عذر ختم ہو جائے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ جلد از جلد روزوں کی قضا کر لے، اس لیے کہ زندگی کا بھروسہ نہیں معلوم کب یہ زندگی ہمارا ساتھ چھوڑ دے، اور قضا کرنے میں انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو مسلسل روزے رکھے یعنی لگاتار روزے رکھے، اور اگر وہ چاہے تو ایک ایک دن چھوڑ کر روزے رکھے۔ پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسافر سفر سے لوٹنے کے بعد یا مریض اپنی تندرست ہونے کے بعد اپنی موت تک اتنے دنوں کا وقفہ نہ پائے، اتنے دن نہ پائے جس نے وہ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کا قضا کر سکے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے۔ اگر دیکھا جائے گا کہ مسافر لوٹنے کے بعد اس نے کتنے دن پائے تھے، اسی طرح بیمار تندرست ہونے کے بعد اپنی موت تک کتنے دن پائے تھے، اگر اتنے دن پا گئے تھے جتنے روزے ان سے چھوٹے تھے تو ان کے لیے پورے روزے ان کے حق میں قضا مانی جائیں گی، ان تمام روزوں کی فدیہ ادا کرنی ہوں گی۔ اور اگر جتنے ان کے روزے چھوٹے تھے اتنے پورے کے پورے دن انہیں نہیں ملے تھے بلکہ کچھ ہی دن، یعنی مثلا کسی کے 10 روزے چھوٹے تھے اور وہ رمضان کے بعد صرف 5 ہی دن زندہ رہا ہے، تو پھر ان کے حق میں صرف 5 روزے قضا مانی جائیں گی، ان کے حق میں صرف 5 روزے قضا مانی جائیں گی، اور انہیں صرف اور صرف 5 دنوں کی فدیہ ادا کرنی ہوں گی۔ اور اگر مسئلہ یہ ہے کہ قضا جو فدیہ دینا ہے وہ کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، تو اگر کسی نے اپنے روزے کا وقت پایا کہ اس کی قضا کر سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کیا، یعنی اگر اسے پورے روزے اسے چھوٹے تھے، اس کو بعد میں پورے روزے رکھنے کا وقت اس نے پایا تھا اور اس نے روزوں کی قضا نہیں کی، تو ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے ہر روزے کے بدلے 1 کلو 633 گرام گندم گیہوں فدیہ کرے، یا 3 کلو 266 گرام جو، یا ان کی قیمتیں گیہوں یعنی پہلے جو بیان کی گئی اور بعد میں ان دونوں کی قیمتیں بھی اگر چاہیں تو
وہ مسکین کو دے سکتے ہیں۔ اس مسئلے میں یہ بھی واضح کر دینا بہتر سمجھتا ہوں کہ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو دینا ضروری ہے، اس لیے کہ اس میں اختلاف ہے کہ اگر ایک روزے کا فدیہ کئی مسکینوں کو دے دیا جائے تو فدیہ ادا ہوگا یا نہیں۔ اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں ہو جائے گا، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہوگا۔ چونکہ اس میں اختلاف ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ آپ ایک روزے کا فدیہ ایک ہی کو دیں۔ لیکن ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو دینا ضروری ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو فدیہ جو دینا ہے ورثہ کو، تو ورثہ کے حق میں کب لازم ہوتا ہے اور کب ان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اگر مرنے سے پہلے اس نے وصیت کر گیا، جس سے روزے قضا ہوئے تھے، انہوں نے وصیت کر دی کہ مجھ سے اتنے روزے چھوٹے تھے، تم اتنے روزوں کی فدیہ ادا کر دینا۔ اگر وہ مرنے والا مال چھوڑ کر گیا ہے تو ورثہ کے حق میں یہ لازم ہو جاتا ہے کہ چھوٹے ہوئے روزوں کی فدیہ ادا کریں۔ اور اگر اس نے مال چھوڑ کر نہیں گیا، یا یہ کہ مرنے سے پہلے وہ وصیت نہیں کر گیا، تو پھر ورثہ کے حق میں یہ لازم تو نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے مورث کے لیے، یعنی جو ان کے رشتہ دار جو بھی مرے ہیں، ان کے لیے وہ فدیہ ادا کر دیں، تاکہ ان کے سر سے روزہ چھوڑنے کا وبال ختم ہو جائے۔ ماشاء اللہ، ہمارے دونوں سوالوں کے جواب دے چکے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ اگر چاہتے ہیں کہ رمضان کے جو مسئلے مسائل ہیں اس کو جاننا چاہتے ہیں، تو ہمارے پلے لسٹ دیا گیا ہے پیسفل فیملی الیف اکیڈمی، اس میں جو ہے تقریباً 4-5 ویڈیوز اپلوڈ کیے گئے ہیں، اس کو دیکھیے۔ اور اگر آپ کا کوئی نیا سوال ہے تو آپ جو ہے سوال کو کمنٹ کر سکتے ہیں، یا پھر ہمارے فیس بک پیج پر ڈائریکٹ وہاں پر میسج کر سکتے ہیں، وہاں سے بھی آپ کو سوال کا جواب دیا جائے گا۔ تو دیجیے ہمیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔